Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Arsalahu bil haqqi bashiran wa nazira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت، پاکیزہ جماعت کا تذکرہ آپ کے سامنے چند جمعوں سے کیا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، بلکہ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفقا دیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے شمار خوبیاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت میں بلند تھے، علم میں بلند تھے، قرآن پڑھنے میں ان کا ایک اپنا لہجہ تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صفات کو اللہ رب العزت نے صحابہ میں منتقل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے تو وہ رحمت والی صفت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل ہوئی. آپ بڑے رحیم تھے، لوگوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صفت تھی انصاف کی کہ وہ منصف تھے، ہر فیصلہ انصاف کے ساتھ کرتے تھے. وہ صفت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوئی. حافظ قرآن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صفت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوئی. اور شجاعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ تھے، تو وہ صفت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوئی. تو اپنی مرضی سے کوئی نہیں آیا کہ اللہ رب العزت نے چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام دیے. اور تن من دن قربان کرنے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی بات کو برداشت نہ کرتے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو اسلام کی دعوت دی. وہ بدبخت بجائے اس کے کہ وہ بات سنتا، وہ کہنے لگا تم کس خدا کی بات کرتے ہو جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے؟ یہ رحیم تھے، ان سے برداشت نہ ہو سکا، اس کو دیا تھپڑ ایک زور، وہ دور جا گرا. وہ دوڑتا ہوا گیا اپنی قوم کے پاس، قوم کو لے کے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے اس نے انکار کر دیا کہ میں نے اللہ کی توہین نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس گواہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا گواہ تو نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے فیصلہ کرنا تھا، تو فرمایا کہ اے صدیق تجھے بدلے میں یہ تھپڑ مارے گا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا، پریشان ہوئے.
تو اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی اور فرمایا لقد سمع اللہ قول الذی، کہ میں نے اس شخص کی بات کو سن لیا ہے جو کہہ رہا تھا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گواہی دے دی۔ رحیم ہونے کے باوجود جب اللہ اور اس کے رسول پر کسی قسم کی آنچ آتی تو وہ اپنا عمل کر گزرتے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ ہم آپ سے اپنا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ ایک نام نہاد مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا۔ یہودی نے کہا کہ میں اپنی بات کرنے سے پہلے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے آ گئے ہیں۔ تو عمر نے پوچھا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میرے حق میں انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو اس سے پوچھا تو کس لیے آیا ہے؟ کہا تصفیہ کرنے کے لیے۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات تھی عمر جلالی آدمی ہے، جیسے ہی دیکھے گا یہ مسلمان ہے اور یہ یہودی ہے تو تیرے حق میں فیصلہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر سے تلوار لائی اور اس کی گردن کو اتار دیا۔ کہا جو اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کے گردن جو ہے تن سے جدا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتے تھے، اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مقام دیا ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن ان کا نام ہر کوئی ادب و احترام سے لیتا ہے۔ اور جو مخالف تھے ان کا نام گالی بن گیا ہے۔ اور تذکرہ بھی جب ان کا آتا ہے تو کبھی وہ اس بات میں نہیں آتا، نفی میں آتا ہے کہ یہ برے لوگ تھے، کوئی ان کو اچھا کہنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ وہی مخالف حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، حاجیوں کو کپڑے بھی دیتا تھا۔ ہمارے ہاں تو 2 حج کرتے ہیں یا 3 حج کر لیتے ہیں تو بورڈ پہ لکھا جاتا ہے الحاج۔ اس نے 52 حج کیے تھے، 50 اور 2 52 حج کیے۔ وہ الحاج کا بھی الحاج تھا، لیکن آج اس کا نام کوئی نہیں لیتا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو ہم پڑھیں تو ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہے، اور جو غیر کے نقش قدم پہ چلے گا کوئی بھی ہو تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں اس کی ذلت مقدر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔